علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک ہفتے نے پاکستان کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ جو زمین پر تھے وہ آسمان پر ہیں، اور جو آسمان پر تھے وہ زمین پر آتے ہوئے نظر آ رہے۔ جو دوست تھے وہ مخالف بن گئے، جو اتحادی تھے وہ بن گئے مخالف، اور جو مخالف ہیں وہ اتحادی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نئے نئے راستے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو یہ سمجھ کر کہ اب ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست میں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد، اور یہ سیاست اب ظاہر ہے ساری نواز شریف صاحب کے رویے کے گرد گھوم رہی ہے، ان کے سیاسی انداز کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ کس طرح لوگوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں یا چلیں گے، یہ سارا کچھ اس کے اوپر منحصر ہے، اس رویے اور اس طریقہ کار کے اوپر منحصر ہے۔ تو لہذا ابھی سے ہی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاماڈول ہونا شروع ہو گئی ہیں، ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے نواز شریف صاحب آئے تھے، آج ابھی ایک دن ہوا ہے نواز شریف صاحب کو واپس آئے ہوئے، لیکن بہت سے سوال اور بہت سی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت سو کی امیدیں جو دم توڑ گئی تھیں وہ جاگنا شروع ہو گئی ہیں نواز شریف صاحب کے رویے کی وجہ سے، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں کی رویوں کی وجہ سے۔ جو پھنسے ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو ریلیف میں محسوس کر رہے ہیں۔ نومبر اس حوالے سے انتہائی اہم مہینہ ہوگا، اور میرے حساب کتاب کے مطابق نومبر عمران خان کے لیے کچھ بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔ پولیٹیکلی میں بات کروں، عمران خان نہیں، تحریک انصاف۔ اگر تحریک انصاف سیاسی طور پر بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے یا کچھ ریلیف اس کو مل سکتا ہے، بے شک عمران خان کو کوئی بڑی سزا بھی ہو جائے تو بھی عمران خان کے لیے وہ ایک ریلیف ہی تصور ہوگا۔ تو ان سارے معاملات پر اب کھل کر بات کرتے ہیں آگے چل کر، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو جناب، ایک ہفتہ آپ نے دیکھا، اس ایک ہفتے میں کلابازیاں کھائی ہے سیاست نے تیزی کے ساتھ۔ میاں نواز شریف صاحب آ گئے پاکستان میں، آنے کے بعد دھڑا دھڑ ان کو جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا، عدالتوں نے ضمانتیں دینا شروع کر دی، اپیلیں بھی بحال ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن یہ سلسلہ یک طرفہ نہیں رہا۔ جن کو کہیں سے ریلیف کی کوئی توقع نہیں تھی وہ بھی سائے آف ریلیف فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی بند دروازے کھل گئے ہیں۔ میں نے مسلسل اس پر بات کی ہے اپنے ویلاگز میں، لیکن 2 ویلاگ میرے مکمل اسی موضوع پر ہیں۔ ایک 25 اکتوبر کا ویلاگ ہے جس کا تھمبنیل تھا اپنا نواز شریف کو بڑی کامیابی، زرداری اور مولانا باہر اور وہ نواز شریف صاحب کل اقتدار میں، اور دوسرا 27 اکتوبر کا تھا سولو فلائٹ کا خواب چکناچور، مولانا نے گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ تو یہ سیاست میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکمت عملی یا منصوبہ بندی کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے اور حالات کسی اور طرف لے کر جاتے ہیں۔ میرا اپنا جو سیاسی تجزیہ رہا ہے، سیاسی تاریخ کا میں طالب علم ہوں، تو میں نے کبھی بھی 100% اسٹیبلشمنٹ کو اپنی چالوں میں کامیاب نہیں دیکھا، کبھی بھی۔ عمران خان صاحب کو لانے والی چال جو تھی وہ کامیاب تو ہو گئی، عمران خان صاحب کو اقتدار میں لا کر بٹھا دیا زبردستی، ٹھپا لگوا کر، RTS بٹھا کر، لیکن منصوبہ کیا تھا؟ پونے 4 سال کا منصوبہ تو نہیں تھا، منصوبہ تھا 20-25-30 سال کا۔ تو اگر 20-25-30 سال کا منصوبہ پونے 3 سال میں ہی ٹھس ہو جائے، پونے 4 سال میں ہی، اور باما ہو جائے فوج کی بھی اور لانے والوں کی بھی، کانوں کو ہاتھ لگائیں، توبہ کریں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں ریسکیو کرو، یہاں سے ہمیں نکالو، کہا، برملا کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا گیا ایسا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہو گیا نا اپنے منصوبے میں۔ کب چاہا تھا فوج نے 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم بن جائے؟ نہیں بننے دے رہے تھے، وہ IGI بنا لی تھی، پیسہ خرچ کیا تھا۔ کب چاہا تھا پھر کہ 93 میں دوبارہ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وزیر اعظم آ جائیں؟ نہیں چاہا تھا، بن گئی محترمہ بینظیر وزیر اعظم۔ کب چاہا تھا کہ 2008 میں پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے؟ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کروا دیا گیا، اس کے باوجود، اور سب کو پتا تھا مشرف نے کیا ہے جو کچھ کیا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ڈسٹرب ہوا، متاثر ہوا، پنجاب کے لوگوں نے منہ پھیر لیا، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی۔
پھر کب چاہا تھا کہ نواز شریف صاحب دوبارہ نکالے گئے ہیں 2 بار تو 2 بار واپس آ گئے. تو عمران خان صاحب کو لانے والے بات کو اگر لے کر ہمارے دوست کہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. میرا اپنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سارا زور لگا کر بھی 30% بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئی. 30% بھی ہاں ماشاء اللہ ہے، لگا لیں جو مرضی کر لیں، وہ لگتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی اس طرح کامیاب رہے ہوں. نواز شریف صاحب کو 97 میں 2/3 میجورٹی دلوائی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر 2/3 میجورٹی کا انجام یہ کر دیا کہ آگے آ کر ماشاء اللہ لگ گیا. تو کامیابی تو وہ ہوتی ہے جس کا پھل کھایا جائے، باقی تو پھر ٹھیک ہے. باقی پھر تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ ایک منصوبہ ہے جس کو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اب تو JUI والے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی والے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، غلام محمد بلور نے کہہ دیا کہ بھائی یہ نئے لاڈلے بنانے کا کھیل بند ہونا چاہیے، کبھی نیا لاڈلا کبھی پرانا لاڈلا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اب کہنا شروع ہو گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے. اب یہ سارا کچھ صرف 1 ہفتے کے اندر تبدیل ہوا ہے. یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو چاہتی تھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پاکستان واپس آئیں. پیپلز پارٹی نے تو 16 مارچ 2021 کو PDM کے اجلاس میں کہا تھا آصف زرداری نے کہ مولانا اپنا میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، جہاں کر جدوجہد کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ تھی نواز شریف صاحب سے. پھر جب نواز شریف صاحب نے اب واپس آنے کا اعلان کیا تو انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا کہ زبردست، بہت اچھا وہ آئیں. پھر جب ان کی پارٹی اس طرح متحرک نہیں ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو نے گلا کیا کہ جی نواز شریف کے استقبال کے لیے ان کی پارٹی تحرک میں نظر نہیں آ رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہر قسم کی ساتھ اور تعاون آفر کیا تھا، لیکن جب ان سب کو لگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نہ وہ الیکشن چاہتے ہیں یا الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، جو انتخابات کی بات تمام تقریباً جماعتیں کر رہی تھی، JUI نہیں کر رہی تھی، اب JUI بھی آ گئی اس بات پر، تو پھر حالات بدلنا شروع ہو گئے. اور حالات یہاں تک بدل گئے کہ مولانا فضل الرحمان نے دروازے کھول دیے. مولانا فضل الرحمان نے دروازے کھول دیے PTI کے لیے، PTI نے دل کھول دیا پیپلز پارٹی کے لیے. میرا 25 اکتوبر کا ولاگ آپ سن لیجئے. میں نے اس میں یہی گزارش کی ہے کہ بھائی یہ الائنمنٹ چینج ہو سکتی ہے. سیاست میں نہ مستقل دوست ہوتے ہیں نہ مستقل مخالف. دشمن کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. نہ مستقل حریف ہوتا ہے نہ مستقل حلیف ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے. اگر پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نواز شریف کو اتحاد میں بٹھا سکتی ہیں تو پھر سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. اگر پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کر کے نواز شریف صاحب کے لیے تیسری بار وزیر اعظم بننے کا راستہ ہموار کر سکتی ہے تو پھر پاکستان میں یا کس دنیا، ظاہر میں تو بھی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر کچھ بھی ممکن ہے. پیپلز پارٹی کے پاس بہترین چانس تھا، 18ویں ترمیم نہیں ہونی تھی، نہ ہوتی کہہ دیتے ٹھیک ہے جی نہیں ہو رہی، ہم نہیں کر رہے. میاں نواز شریف صاحب کو کیسے واپس وزیر اعظم بنوانا تھا، نہیں بنا سکتے تھے، پھر ممکن ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جب نون لیگ جیت کر آتی تو پھر دیکھا جاتا، کوئی اور وزیر اعظم بنتا اور اس کے بعد ہوتے تو ہوتے. تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر مستقبل قریب میں صرف ایک چیز مشکل ترین نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ نون لیگ اور PTI کا بیٹھنا. باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز PTI کے ساتھ بیٹھنے کو تیار بیٹھ سکتی ہیں، بلکہ اب تو میں ذرا الٹ کہہ گیا ہوں، PTI سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. تو اس وقت راستہ PTI کو چاہیے، اور یہ راستہ اس وقت نواز شریف صاحب فراہم کر رہے ہیں. کسی اور پر گلا نہ دیں، وہ پھر خود فراہم کر رہے ہیں. ایک یہ کہ کھل کر انتخابات کی وہ بات نہیں کر رہے، دوسرا یہ کہ وہ سولو فلائٹ کے شوق میں مبتلا ہیں اس وقت. یہ میں نہیں کہہ رہا، سولو فلائٹ کے شوق کی بات تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، ان کے الفاظ ہیں جو میرے تک آئے تھے بذریعہ کسی سورسز. ظاہر ہے جب ملاقات ہوئی تھی تو ملاقات کے بعد تو میں روزانہ کھنگال رہا ہوتا تھا کہ یہ جو PTI کے لوگوں سے علی محمد خان، بیرسٹر سیف اور یہ اسد کیسر سے اور ان سے ملاقات کر لی مولانا صاحب نے،
تو اس کے بعد پھر تو وہ ملاقات کی ویڈیو جاری کرنا، تصویریں جاری کرنا، اور پھر اب یہ کہ جو کور کمیٹی کا اجلاس، کور کمیٹی کے اجلاس کی پریس ریلیز جاری ہونا، یعنی اپنے ٹرول سے بچنے کے لیے اسد کیسر نے، پی ٹی آئی کے ٹرول سے بچنے کے لیے اسد کیسر نے کہہ دیا کہ مولانا نے ہم سے زیادتی کی ہے. لیکن کور کمیٹی کے اجلاس جس پر میں پچھلا ویلاگ کر چکا ہوا ہوں، اس اجلاس کی پریس ریلیز پڑھ لیں آپ، ایک ایک کے اوپر عمران خان کا ٹھپا ہے، ایک ایک کے اوپر، کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے کردار کو سراہتے ہیں، انتخابات کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات قبول نہیں ہوں گے، اس کی جو بات کی اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو سراہتے ہیں. ساتھ ہی پھر یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز سے بھی رابطے کرے گی اور اس کی حکمت عملی تشکیل دی جا رہی ہے. اب یہ سب ایک پولیٹیکل پارٹی جو زمین پر تھی، رینگ رہی تھی، رینگ بھی نہیں رہی تھی، پھنسی ہوئی تھی، جھکڑ بند میں تھی، لیڈر کا کوئی مستقبل کا پتہ نہیں ہے، سزائے موت ہوتی ہے، عمر قید ہوتی ہے، 10 سال ہوتی ہے. اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے اب راستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک شوق کسی کا کہ جی اس کو باہر رکھنا ہے اقتدار سے، انتخابات سے، پارٹی کو بلے کا نشان نہ ہو. ایک دوسرا، انتخابات کا ذکر ہی نہ کرو. اب آئین کے معاملے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا آئین کے اوپر قریب پیپلز پارٹی جاتی ہے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جاتی. یہ لکھی بڑی بات ہے. یہ کوئی پارلیمنٹ کے اوپر جتنا بھروسہ پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے ذریعے نظام چلانے کی جتنی کوشش تھوڑی بہت وہ کرتی ہے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخاب کی اسمبلیاں توڑنے کا جو عمران خان صاحب نے مس ایڈونچر کیا تھا، اس کے بعد جب وہ انتخابات چلاتے رہے اور پھر جب عام انتخابات کی باری آئی تو پھر پی ٹی آئی عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا. تو پی ٹی آئی کو لگا کہ پیپلز پارٹی ہماری بات کر رہی ہے. ڈیمانڈ ایک ہو تو پھر مقصد ایک ہو تو پھر اتحاد بھی اسی طرح بنا کرتے نا، جس کو کہتے ہیں منیمم ایجنڈا کے اوپر اکٹھے ہونا، ایک ساتھ بیٹھنا منیمم ایجنڈا کے اوپر. اور پھر اگر میاں نواز شریف صاحب سولو فلائٹ کر کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یوں مطلب سامنے سے گزر جائیں اور دیکھیں بھی نہ، سلام دعا بھی نہ کریں، ہیلو ہائے بھی نہ کریں، تو پھر مولانا فضل الرحمان جیسا زیرک سیاستدان ہو تو وہ بھی اشارے کرتا ہے پھر. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب اس میں جو ایک کلیئر کٹ تھا، بالکل واضح تھا، نظر آ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ جائیں گے، طے ہو چکا ہوا ہے. اب وہ جو طے ہو چکا ہوا، جو میں نے گزارش کی نا کہ 30% بھی کامیاب نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ اپنی چالوں میں اور اپنے منصوبوں میں. اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا. نواز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ واپس آنا چاہ رہے تھے، وہ پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا چلو یار ہماری آ کے جان چھڑاؤ. انہوں نے کہا پہلے آپ عمران خان کو اندر کرو، میں پھر آتا ہوں. بس جو بھی ایک سب کے سامنے چیزیں. تو اب وہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. وہ جو نظر آ رہا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب یوں اب یہ جا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھیں گے، اب نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے. اب مشکلات نواز شریف صاحب کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں. وہ جو میں نے 25 اکتوبر کے ولاگ میں کہا تھا، 27 اکتوبر کے ولاگ میں کہا ہے میں نے، وہ میں آپ کو دوبارہ بات ریپیٹ کیے دیتا ہوں کل کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اور ایک ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے. وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان تو اتحادی رہے ہیں نا، اس حکومت میں بھی اتحادی تھے، پی ڈی ایم میں ان دونوں جماعتوں نے بنایا، پھر مولانا صاحب اس میں صدر بن گئے. لیکن ایفرٹس جو تھی پاکستان میں تو ان پولیٹیکل پارٹیز کی تھی. نون لیگ تو اس وقت سانس لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی. اتحادی تو وہ ہیں، ماضی میں اقتدار میں بھی ساتھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کی یہ جو پچھلی حکومت میں تھی اس میں بھی ساتھ رہے. تو یہ ان کا اتحاد. اور پھر پیپلز پارٹی مولانا صاحب کو راضی کر کے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بٹھا سکتی ہے. اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے میں ان کو کیا حرج ہوگا؟ صرف سوائے اس کے کہ ان کو کہیں گے کہ یار اپنی ذرا زبان کنٹرول کر لو بھائی، بندے دے پتر بن کے چلو، لے کے چلتے ہیں آپ کو ساتھ. اور یہ باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا، میں سیاسی ممکنات کی بات کر رہا ہوں اور اندر بہت کچھ چل رہا ہے ایسا. اور سب سے بڑا اپسیٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس سب میں آن بورڈ ہونا ہے. سب سے بڑا اپسیٹ، کیونکہ پیپلز پارٹی
کا ٹارگٹ نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ حکومت میں آنے کا، مولانا صاحب کا تھا اور ہوگا ابھی بھی۔ تو یہ ایک ہفتے نے نا سارا کچھ بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو، ہاں ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب بھی زیرک سیاستدان ہیں، وہ بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلتے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے جائیں گے، مولانا صاحب جو نالاں ہیں گلے شکوے دور ہو جائیں گے، تو وہ والا منصوبہ جو ہے وہ اس طرح شاید کامیاب نہ ہو سکے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے بننے کے راستے کا جو سفر ہے ان کا وہ اس طرف چل پڑیں گے۔ اس میں مشکلات تب آئیں گی اگر وہ مولانا کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، اس میں بہت بڑا اگر ہے اگر وہ مولانا کو ساتھ لے کر نہیں چلتے تو یہ کچھ کیا ہے اس ایک ہفتے نے، اور ابھی آنے والے دن اور زیادہ سنسنی خیز ہوں گے، اور زیادہ مزیدار ہوں گے، دلچسپ ہوں گے۔ آپ ذرا انتظار کیجئے، نئی اس طرح کی چیزیں اور بھی بہت کچھ میرے پاس ہے اس حوالے سے، اگلے ویلاگس میں ان کا بھی وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ لیکن ابھی میرا تھا کہ میں یہ جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک ہفتے میں کیا کیا ہو چکا ہے، کیا کیا بدل چکا ہے، جو سامنے آنا ابھی باقی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔